اور لاہور میں بھاری ٹریفک جرمانے بھی شہریوں کو قوانین کی پابندی نہیں کروا سکے۔ شہریوں کو یہ شکوہ ہے کہ ٹریفک جرمانے بہت زیادہ ہیں، مگر دوسری طرف اہم بات یہ ہے کہ شہری ٹریفک قوانین کی پابندی کیوں نہیں کرتے، پھر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور مسائل۔ تو ان مسائل پر بات کرنے کے لیے سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می اوور جی۔ یو ویلکم۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو بتائیں کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں جو ٹریفک کو منظم رکھنا ہے وہ کتنا چیلنجنگ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار ہیونگ می اوور ونس اگین۔ لاہور ایک 150 ملکوں سے زیادہ اس کی آبادی اور یہاں کی 1,55,00,000 لوگوں سے ممالک سے زیادہ اس کی آبادی ہے، اور یہاں پہ جو ڈینسٹی ہے تقریباً 7 ملین کے قریب موٹر بائکس ہیں، 1 ملین کے قریب گاڑیاں ہیں اور بہت سارے رکشے اور چیزیں۔ اس کی ٹریفک کو منظم رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور چیلنج سے زیادہ جو ہے یہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی بھی ہے، بیکاز گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے محفوظ پنجاب، اس کا ایک سب کمپوننٹ ہے محفوظ روڈز، اور یہ انیشیٹو چلا ہوا ہے تاکہ آپ کا جو سفر ہے وہ محفوظ بھی ہو، اور اس میں آپ کا وقت جتنا درکار ہے اتنا ہی استعمال ہو، اور مین آور جو کہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر پروڈکشن ہوتا ہے وہ زیادہ استعمال نہ ہو۔ تو اس حوالے سے ٹریفک کو منظم رکھنا اور ٹریفک کی فلو کو رواں دوا رکھنا ایک ہماری بہت بڑی پرائورٹی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں پی ایس ایل 11 کا جو فائنل تھا اس کے اندر تقریباً 35,000 لوگ قذافی اسٹیڈیم میں گئے، اور لیکن کوئی ٹریفک کنجیشن بہت زیادہ رپورٹ نہیں ہوا، بیکاز ہمارا بہت ایک ویل تھاٹ آؤٹ اسٹرکچرڈ کوآرڈینیٹڈ پروگرام تھا، جس کے تحت جو جب شائقین جو ہیں وہاں سے نکلیں تو ان کی جو آؤٹ فلو تھا وہ بہت سموتھ تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے جو پہلے ایک تمہید باندھی ہے کہ زیادہ چالانز ہو رہے ہیں، ہم نے 4 ماڈل روڈز بنائی گئی ہیں جن کو ڈیزگنیٹ کیا ہے، اور آپ لوگوں کے توسط سے، سوشل میڈیا کے توسط سے ہم عوام کو اور اویئرنیس واکس اور پبلک موبلائزیشن کے ذریعے ہم یہ جو روڈز ہیں جو ناصر باغ سے لے کے عبداللہ گل تک، کرتبہ چوک سے صدیق ٹریڈ سینٹر، صدیق ٹریڈ سینٹر سے کلمہ چوک، اور جو کنال سے لے کے ٹھوکر تک، ان دا فرسٹ فیز ان کو ماڈل روڈ بنایا گیا، اور اس پہ بھی ہم لوگ بہت اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں لین لائن وائلیشن کو، کیونکہ جتنی بھی آپ نے ٹریفک کنجیشنز کی بات کی اس میں یہ دیکھا گیا کہ جب یہ سلو موونگ ٹریفک ہے وہ جو مین ٹریفک ہے اس میں وہ انٹرمنگل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک کنجیشنز ہوتی ہیں۔ تو پچھلے اتوار سے لے کے ابھی تک ہماری ایک کیمپین چل رہی ہے ان روڈز کے اوپر، اور اس میں ہم ابھی لوگوں کو زیادہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، پھر ریگولیٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر کے ساتھ ساتھ ان کو انفورس بھی کر رہے ہیں کہ لین اینڈ وائلیشن والے جو لوگ ہیں ان کے چالان بھی ہو رہے ہیں، اور ان کی گاڑیاں جو زیادہ فریکوینٹ کر رہے ہیں ان کی گاڑیاں امپاؤنڈ بھی کر رہے ہیں، تاکہ اس میں دیکھیں ٹریفک ریگولیشن جو ہے اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی۔ یہ صرف 3,500 ٹریفک کے امپلائیز 1.5 کروڑ کی آبادی کی ٹریفک کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے، تو اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو محفوظ پنجاب ویژن ہے اس کے تحت آپ کی ٹیم کیا کر رہی ہے، اس پر کیا کام ہو رہا ہے؟ جی میم، اس میں ملٹی فیسلیٹیڈ اس کے ہمارے کمپوننٹس، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری 4 ماڈل روڈز ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ پوسٹڈ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں ہیلمٹس کی، جوونل ڈرائیونگ کی، اور آج کل ہمارا زیادہ فوکس ہے لین اور لائن وائلیشن کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹل ایسپیکٹ ہے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، جو اسموک ایمیٹنگ وہیکلز ہیں یا جو ایکسکیویشن سائٹ سے مٹی اور اس طرح کی چیزیں نکال رہے ہیں، ایکسکیویٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر اگر کورنگ نہیں ہے تو ان گاڑیوں کو ہم امپاؤنڈ کر رہے ہیں، تاکہ جو ایک اگین شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے، انوائرمنٹ از اے شیئرڈ کنسرن، تو اس میں جو ٹریفک کا کمپوننٹ ہم کر سکتے ہیں، جو گاڑیاں زیادہ دھواں چھوڑ رہی ہیں یا جن گاڑیوں کے اوپر مٹی لوڈ ہوئی ہے اور وہ کور نہیں کیا ہوا جس سے وہ آلودگی پھیلا رہے ہیں، ان کو ہم امپاؤنڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک سوشل ہمارا ایک ایل ہے، جو گداگر بہت زیادہ روڈز کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے خلاف دوبارہ سے ہم نے بہت زیادہ جو الائڈ ڈپارٹمنٹس ہے، سوشل ویلفیئر ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، جو تو لوگ پروفیشنل بیگرز ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ تو اینٹی بیگری
بھی ہمارا چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا سیفٹی ایشو بھی ہمیں آتا ہے. ایک دم سے ہم رکتے ہیں, یہ گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں, اور کچھ ٹائم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر پولیس ان کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے, اور پھر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو کہاں رکھیں نا, ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی کیونکہ یہ پراپر مافیا ہے. تو اٹس ویری گڈ اگر آپ اس کے خلاف بھی کوئی انیشیٹو لیں. جی میڈم بالکل کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وکٹمز ہوتے ہیں اس کے, ان سے بھیک منگوائی جا رہی ہوتی ہے, اور بہت پیچھے اس کے منظم گینگز ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان سگنیٹری بھی ہے ایک انٹرنیشنل کووننٹ کا. تو ٹریفکنگ ان پرسن اگر کسی کو جبری مسلط کے لیے آپ کسی بندے کو اس کی مرضی کے خلاف کرا رہے ہو تو یہ اٹ از اے کوگنیزیبل offense. فورس لیبر بھی پاکستان پینل کوڈ میں اٹس این offense. تو 1958 کا ایک آرڈیننس ہے جس کے تحت گداگروں کو آپ ان کو پکڑ کے تو یو کین پروڈیوس دیم بفور اے کورٹ آف لا. تو یہ ابھی ہمارا بہت ایکٹیولی ہم نے اس کو شروع کر دیا یہ پچھلے 4 دنوں سے. اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہم نے آؤٹ ریچ پروگرام شروع کر دیا یونیورسٹیز میں, کالج میں. کل میں گورنمنٹ کالج گیا تھا اور وہاں ان کے وائس چانسلر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ان کی بہت ساری سوسائٹیز کے ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے فرینڈز آف پولیس ہیں یہ جا کے ایجنٹس آف چینج بنیں, گھروں میں جا کے یہ جو ٹریفک قوانین کی پاسداری ہے, اور جو ہمارے جو بتایا کہ آپ کو جو ہمارے سوشل انیشیٹیوز ہیں یہ اینٹی بیگری کے اور انوائرمنٹ کے حوالے سے, اس میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ آ کے وہ روڈ پہ ہمارے ساتھ آئیں. تو آئی تھنک اس کا ایک بہت اچھا ہولسٹک امپیکٹ بھی پڑے گا, اور اس کی ایک اچھی ہمارے اس ڈرائیو میں ہمیں بہت تقویت ملے گی اس میں. بالکل ایسی. اچھا یہ بتائیں کہ خواتین اور بچوں کی جو روڈ سیفٹی ہے اس حوالے سے آپ لوگ کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں جی یہ آپ نے بڑا ایک پرٹنٹ کوشچن کیا, اور یہ میڈم سی ایم کی بہت وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیڈیسٹرین بریجز بن رہے ہیں. پیلیکن کراسنگز جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ میں پیلیکن کراسنگ ہوتی ہے, آپ بٹن دباتے ہیں زیبرا کراسنگ کے اوپر سائنیج آ جاتی ہے. تو یہ 6 کے قریب جو ہیں وہ انسٹال ہو گئے ہیں. 36 آر ان پائپ لائن. پیلیکن کراسنگز آ جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پیڈیسٹرین بریجز ہیں, اور پیڈیسٹرین بریجز کو سیف بنانے کے لیے ان کے اندر لائٹس اور ان کے کیمراز کی انسٹالیشن ہے, اور ان چیزوں کو کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ آف کورس اس میں پنک بس سروس بھی ایک جو ہے another initiative جو کہ صرف فیمیلز کے لیے ہوگی, اور وہ اس پہ وہ باوقار طریقے سے باعزت طریقے سے وہ کمیوٹ کر سکیں گے اس کے اندر. بالکل. اچھا سر یہ بتائیں کہ سیٹ بیلٹ اور جو ہیلمٹ کی پابندی ہے اس پر عمل درآمد کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی اس میں بہت سارے انیشیٹو لیے گئے. اس پہ کالجز میں اسکولز کے اندر جا کے ان کو بتایا گیا کہ جی ہیلمٹ پہننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس میں آپ کو بالکل بتاؤں گا فیکٹ سے, یہ جب انیشیٹو شروع ہوا ہے زیادہ اس پہ ایمفیسس آیا ہے لاسٹ ایئر 26 نومبر سے, تو ہیڈ ٹراما کے کیسز آل اوور پنجاب تقریباً 35% کم ہو گئے. تو اٹ ہیز اے ویری پازیٹیو امپیکٹ, اور اس کی بڑی پازیٹیو کورلیشن ہے. اور یہ ویریفائبل فیکٹس ہیں. آپ لاہور کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں جو ہیڈ ٹراما کو ڈیل کرتے ہیں آپ مجھ سے لے لیں کہ جی یہ نومبر سے لے کے ابھی تک ہیڈ ٹراما کیسز کتنے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. تو یہ سیٹ بیلٹ پہننا لوگوں کو بیسیکلی یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ جو سیٹ بیلٹ پہننا ہے یا ہیلمٹ پہننا ہے ان کی ہماری انفورسمنٹ زیادہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے. ویری امپورٹنٹ. بالکل ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو 360 ویو دیکھ لیں کہ آپ کے انڈیکیٹرز چل رہے ہیں, آپ کا ریئر ویو مرر کام کر رہا ہے, آپ میں گاڑی میں اور کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے, کوئی ہیزرڈ لائٹس تو نہیں جل رہی. اور اس کے بعد آپ ٹائرز کے پریشر دیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ اپنے سفر کے اوپر گامزن